الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو مبارک راتیں عطا ہوئیں اور اسی کے ساتھ مبارک ایام بھی عطا کیے گئے، جن میں سے مبارک راتیں سال بھر میں آتی رہتی ہیں اور اللہ والے ان کا انتظار بھی کرتے۔ لیکن ان مبارک راتوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی برکتوں سے اور اللہ کی جانب سے مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو مشرک ہے، شرک کرنے والا، اس کی مغفرت ناممکن ہے جب تک یہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ کینہ اور بغض دل میں رکھنے والا، لوگوں کے لیے دل میں باتیں رکھ لیتا ہے، یہ بڑا خطرناک شخص ہوتا ہے۔ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، یہ محروم رہ جاتا ہے، چاہے لیلۃ القدر کی رات ہو جو سب سے مبارک، اور اللہ کی ذات جس وقت جلال میں اور جوش میں ہو تب بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، یہ محروم رہ جاتا ہے۔ دل میں مسلمان کی برائی رکھی ہوئی ہے، بھائی منہ سے کہہ دو تمہیں کیا ہوتا ہے، اس کو بتا دو اور دلوں کو صاف کرو، کیونکہ اس دل کے اندر برائی کا رکھنا، پیدا کرنا بھی حرام ہے، رکھنا تو اور بڑی خطرناک بات ہے۔ تو مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، جیسا اللہ نے دیا تھا اللہ کو ویسا ہی واپس مطلوب ہے، ویسا ہی دل والا جنت میں جا سکتا ہے، اس کے بغیر والا جا نہیں سکتا، مشکل کام ہے۔ تو کینہ اور بغض رکھنے والا یہ خطرناک انسان ہے، دل کو صاف کرے، نہ کسی کے لیے دل میں رکھے کہیں پہ بھی۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو لٹکا کے رکھتا ہے، اس وجہ سے پائنچے نیچے لٹکا دیتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور اسی وجہ سے اگر کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے لٹک گیا پھر تو خیر ہے، چاہے نماز پڑھ لے، چادر ایسے لٹکائیے دونوں جانب سے لٹک رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگ نا، آپ دیکھیں گے بھی کہ بدماش بن کے دکھانے کے چکر میں وہ ایسے چادر ڈالتے ہیں، دونوں طرف سے لٹکاتے ہیں، ایسے انداز سے ڈالتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں، کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے وہ الگ بات، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اگر فرما بردار ہے تب دیکھنے پر بھی جو ہے نا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اگر نافرمان ہے تو پھر دیکھنے پہ ٹکا بھی نہیں ملتا، پھر کچھ نہیں ملتا، چاہے 1,00,000 بار دیکھ لے۔ لیکن نافرمان اولاد، اس کی مغفرت اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں فرماتے، محروم رہ جاتا ہے والدین کا، چونکہ نافرمان ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ جو شراب پینے والا، زنا کرنے والا، یہ بد نصیب آدمی ہے، کیوں نہیں اس برائی سے باز آتا؟ تو فرمایا ایسی مبارک راتوں میں بھی یہ لوگ محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے خدا نخواستہ اگر یہ عادت کوئی ایک بھی ہم میں ہے تو ہم اس کو صاف ستھرا کر لیں اور اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ عادت کیسے چھوٹتی ہے بھائی؟ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی عادت ہے تو کیسے ہم اس سے رک پائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہر چیز اپنی جگہ پہ جا کے ٹھیک ہوتی ہے نا، آپ یہ چاہیں کہ جی گاڑی میری ہے گھر پہ ہی ٹھیک ہو جائے، میرے بچے ہیں گھر پر ہی تعلیم یافتہ ہو جائیں، میرا کاروبار ہے گھر پر ہی چل جائے،
سارے کام دنیا کے آپ اگر چاہیں میرے گھر پہ ہی ہو جائیں، میرے پاس ہی ہو جائیں، تو یہ ناممکن ہے۔ ایک جوتا بھی آپ کو بنوانا ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں ایک ماحول کے اندر جدھر وہ بنانے والا موجود ہوتا ہے، وہ پھر اس مطابق کام کر کے دیتا ہے۔ ایک کپڑا بھی استری کرانا ہوتا ہے تو جایا جاتا ہے، دھلوانا ہو تو جایا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اگر آپ کے گھر پہ بھی کوئی آئے گا تو ڈبل چارج کرے گا، وہ چارج زیادہ ہوتا ہے، پھر پیسہ زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ کو بھی ٹھیک ہونا ہے تو آپ کو اس ماحول میں جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس۔ پھر یہ انسان کو پتہ چلتا ہے اپنی برائیوں کا، وہ جاگتا ہے اس اعتبار سے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا عزم کرتا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔